الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چلیے تو آج ہم اپنا جو درس کا سلسلہ ہے اس کو جاری رکھتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم قرآن مجید کے 30ویں پارے کے یعنی جو اس کا 30th پارٹ ہے، لاسٹ جو پارٹ ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے سوروں کی جو ہے تفسیر، اس کو ہم پڑھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور اس تفسیر میں جو علماء دین نے اور کمنٹیٹرز یعنی مفسرین نے جو ہمارے سامنے آسان زبان میں پیش کر دیا ہے، بس اسی میں جو دروس ہے، جو ہمارے لیے سیکھنے کی چیزیں ہیں، جو اس میں ٹیچنگز ہیں ہمارے لیے، تو ہم اس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آپ بھی یہ جو پیغام ہے قرآن مجید کا، خود بھی اس کو سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ تو ہم آ چکے ہیں سورہ طارق، والسماء والطارق نام سے آپ اسے جانتے ہیں۔ یہ 86 نمبر کا سورہ ہے اور اس میں 17 آیتیں ہیں، 17 ورسز۔ تو قرآن مجید میں ٹوٹل 114 سورہ یعنی چیپٹرز ہے، جس میں سے یہ ایک 86 نمبر کا جو ہے سورہ ہے جو آپ کے سامنے یہاں پر جو ہے پیش کیا جا رہا ہے۔ چلیے تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ والسماء والطارق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی۔ تو والسماء آپ جانتے ہیں آسمان کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ طارق یہ ایک جو ہے ستارہ ہے، یا طارق کہتے ہیں رات میں آنے والے کو۔ مطلب عربی میں، عربک ورڈ میں جو طارق ورڈ ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کھٹکھٹانا، آواز لگانا یا زور سے پیر مار کر چلنا۔ تو عربی زبان میں طارق کہتے ہیں اس کو، جس میں پیر مارنے سے جو آواز آتی ہے اس کو بھی طارق کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا طارق؟ تو اصل میں رات میں آنے والا وہ دستک دے کر آتا ہے۔ کوئی بھی مہمان ہو یا کوئی بھی شخص ہو جو ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، آتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ نوک کرتے ہیں، تو اس کو بھی طارق کہا جاتا ہے۔ اوکے، تو رات میں آنے والے جو دستک دے کر آتے ہیں تو ان کو طارق کہا جاتا ہے۔ تو اسی سے لیا گیا کہ رات میں آنے والے سے مراد یہاں پر آسمان میں جو تارے ہیں، تو یہاں پر ایک سنگولر یوز کیا گیا ہے طارق، لیکن یہ تمام تاروں کے لیے ہے کہ رات میں آنے والے مطلب یہاں پر طارق یعنی ستاروں کی قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے ستاروں کی۔ جیسا ہم جان چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسمیں کھا کر یہ آگے کی جو بات ہے اس کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، کنسنٹریشن ہم کو کنسنٹریٹ کرنے کے لیے کہا ہے کہ آگے آنے والی بات کو دھیان سے سنا جائے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، اور تمہیں کیا معلوم کہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سوالی انداز میں کہا کہ تمہیں کیا پتہ کہ وہ کیا چیز ہے جو نمودار ہونے والی ہے، یعنی جو اپیئر ہونے والی ہے، آنے والی ہے۔ النجم الثاقب، وہ روشن ستارہ ہے۔ تو یہاں پر جیسے میں نے کہا کہ لغوی یعنی لٹرل میننگ اس کے ہوتے ہیں کھٹکھٹانا، لیکن رات میں آنے والا جو کھٹکھٹ یعنی نوک یعنی جو دستک دیتا ہے،
تو اس سے مراد لے کر اس کو رات میں آنے والے ستاروں کو بھی طارق کہا گیا ہے۔ چلیے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی ایسا نہیں جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو۔ یہاں پر نگہبان فرشتہ یعنی واچ رکھنے والا، اس کے تعلق سے یہاں پر بات کی جا رہی ہے، یعنی ایک انسان کے لیے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جو اس کے حساب کو بھی لیتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، جو دو چیزیں یہاں پر جو ہے بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ دو جو ہے فرشتے ہوتے ہیں جو ہمارے دائیں اور بائیں یعنی جو ہمارے ریکارڈز کو نوٹ کرتے رہتے ہیں، اور وہ ہماری ہر چیز کو، ہمارے اچھے کام، ہمارے برے کام، ان کو نوٹ کرتے ہیں۔ تو اس حساب سے یہ ہوئے جو ہے ہمارے نگہبان۔ دوسرا یہاں پر کہا گیا ہے کہ وہ جو محافظ ہوتے ہیں، یہ جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، ایسے فرشتے بھی ہیں جو ہم پر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، رکھے ہیں، جو انسانوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بس انسان کو لازم ہے کہ دیکھے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ مطلب انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب اس طرف توجہ دلا رہے ہیں، اس طرف انسان کو آگاہ کر رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ سوچو اس بات پر۔ کیا سوچنا ہے آپ کو؟ کہ انسان کو یہ لازم ہے کہ ضرور یہ دیکھے وہ کہ کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا۔ مطلب وہ ذرا سوچے تو صحیح، جو انسان اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے، اس کی باتوں کو نہیں مانتا، اس کے احکامات، اس کے آرڈرز کو نہیں مانتا، وہ ذرا سوچے تو صحیح کہ وہ کیسے بنایا گیا ہے، وہ کیا تھا، وہ اپنی حقیقت کو دیکھے۔ آج جو ایک خوبصورت جسم، ایک باڈی، ایک اچھی مضبوط اس کے پاس جو موجود ہے، وہ کیسے بنی ہے، اس کی شروعات کیا تھی، ذرا سوچے تو صحیح وہ۔ تو آگے کہا خلق من ماء دافق، وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ مطلب وہ ایک سنگل ڈراپ، ہم جانتے ہیں میل سپرم اور فیمیل ایگ، اس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو یہ ایک خطرہ تھا پانی کا، اور ایسا تھا کہ انسان خود اس سے گھن کرتا ہے۔ آپ دیکھیے جس قطرے سے، جس ڈراپ سے، جس سپرم سے انسان کو بنایا گیا، اللہ نے اس کی تخلیق کی، اس کا کریشن کیا، اس کو کریٹ کیا، تو یہ پہلے کیا تھا؟ ایک حقیر، ایک دم جس کو انسان بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے چھو جائے، تو وہ اس سے نفرت کرتا تھا، وہ ایسی چیز سے بنایا گیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین اور خوبصورت اور ایک اچھی مخلوق یعنی انسان کو بنایا اس قطرے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ذرا تم سوچو تو صحیح تھے، تم کیا تھے اور ہم نے تمہیں کیسے بنایا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور پھسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اسپرم کے نکلنے کی جگہ ہم دیکھتے ہیں جو انسان کی جو شرمگاہ، جو میل اور فیمیل جو ہے سیکس آرگنز ہوتے ہیں، لیکن دراصل اس کی جو شروعات ہوتی ہیں، تو یہ سائنٹیفک بھی ہے۔ سائنس ہمیں اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر بیک بون کی طرف سے اور پھسلیوں کی طرف سے جو بلڈ سرکولیشن سٹارٹ ہوتا ہے، جس وجہ سے اس خون کے دباؤ کی وجہ سے اس جو ہے اسپرم کی جو ہے تخلیق یعنی تیاری ہوتی ہے، اس کا کریشن جو ہے ہوتا ہے۔ تو میں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا کیونکہ ابھی ہم یہاں پر کوئی سائنس اور ایناٹومی سے ریلیٹڈ یا فزیولوجی سے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو مختصر سا میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اس پر دھیان دیں، اس پر ریسرچ کریں، اس میں غور کریں یا ڈیپ میں جائے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کے جو اسپرم کی جو تیاری ہے، یعنی اس جو ہے قطرے کی جو تیاری ہے جس کا ذکر یہاں پر قرآن نے کیا گیا ہے، تو وہ کس پروسیس سے اور کس طریقے سے پیٹھ اور پھسلیوں کے درمیان سے جو ہے تیار ہو کر نکلتا ہوا آتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نشانی بتائی۔ اچھا، ایک اور بات، قرآن مجید میں جو اشارے دیے جاتے ہیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، قرآن مجید کوئی سائنس کی بک نہیں ہے، SCIENCE سائنس، یہ سائن ہے، نشانیاں، SIGN سائنس، نشانیاں۔
اللہ تعالیٰ نے اس میں جو بہت سارے سائنس یعنی SCIENC سائنس کا جو ڈسکشن کیا، کچھ اشارے کیے ہیں، یہ صرف انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے، انسان کو نشانیاں ڈھونڈنے کہ آج جو چیزوں کو تم ڈسکور کر رہے ہو، پہچان رہے ہو، تو یہ تو پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اشارہ دے دیا۔ کیوں دیا؟ یہ آپ ان کی زبانی سنیے۔ ڈاکٹر تیجسن جو کہ ٹورنٹو یونیورسٹی میں اناٹومی کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے، انہوں نے قرآن کی جب یہ آیت پڑھی سورہ نساء کی کہ جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جو انکاری لوگ ہیں، ہم ان کو بہت جلد نرک میں ڈالیں گے، جس سے ان کی چمڑیاں، ان کی سکن جل جائیں گی، جل کر جھلس جائیں گی، پھر ہم ان کو نئی چمڑیاں دیں گے، اللہ کہہ رہا ہے، تاکہ وہ عذاب کا مزہ اور چکھے۔ تو ڈاکٹر تیجسن نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ پین ریسپٹر جو اسکن میں ہوتے ہیں ہمارے، وہ جلنے کے بعد، اسکن جلنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، اس سے درد کا احساس انسان کو نہیں ہوتا ہے، پین فیل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم ان کی چمڑیاں بدلیں گے تاکہ انسان کو درد کا احساس ہو، تاکہ وہ پین ریسپٹرز پھر سے زندہ کیے جائیں۔ تو اب انہوں نے بہت اچھی بات یہ کہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کیوں کہی قرآن مجید میں سائنس سے ریلیٹڈ، اور اشارہ کیوں دیا اس طرف، تاکہ عقل مند لوگ، سمجھدار لوگ اس اشارے کو کیچ کرے، اس کو سمجھے کہ جو بات بتائی جا رہی، جب پہلے اناٹومی اور سائنس اور پین ریسپٹر کا کوئی تصور نہیں تھا، تب یہ بات بتائی گئی آج سے 1450 سال پہلے۔ اور کس نے بتائی؟ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، وہ یہ بات بتا رہے ہیں۔ تو اللہ نے اس میں ہمارے لیے نشانی رکھی ہے کہ دیکھو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے من سے نہیں لکھا ہے قرآن، یہ اوتریت ہوا ہے اس ایشور، اس اللہ کی طرف سے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ جو چیز کو اس نے بتایا، تم آج اس کو جو ہے ڈسکور کر رہے ہو کہ پین ریسپٹر ہوتے ہیں، چمڑی نہ رہنے پر، جھلس جانے پر درد کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ تو اس کو گہرائی میں بھی بتا سکتا تھا انسان کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اشارہ دیا کہ بس سوچو، غور فکر کرو، تاکہ انسان اس کی طرف پلٹ آئے۔ اور اسی بات کو لے کر ڈاکٹر تیجسن جو تھے انہوں نے شہادت دی، کہا کہ there is no God but Allah and Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the last and the final messenger of Allah۔ انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا۔ چلیے، تو ویسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اور بھی بہت سارے سائنس سے ریلیٹڈ چیزوں کا اشارہ کیا ہے تاکہ انسان پلٹے، واپس آئے اپنے رب کی طرف۔ تو آگے کہا اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک وہ اسے لوٹانے پر یقیناً قادر ہے۔ مطلب انسان سوچتا ہے نا کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، پھر واپس کیسے لوٹیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، جس ڈراپ سے تم کو بنایا اس پر تم سوچتے نہیں ہو، تو کیا مشکل ہے اس کے لیے کہ وہ دوبارہ تم کو زندہ نہ کرے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن چھپی ہوئی باتوں کی جانچ پڑتال کی جائیں گی۔ سرائر کہتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں کو واپس سے دوبارہ لے آنا۔ فما له من قوت ولا ناصر، تو اس کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار۔ مطلب انسان کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر سے زندہ کرے گا مرنے کے بعد، اور جب اس سے حساب کتاب لیا جائے گا، جانچ پڑتال اس کی جائیں گی، جیسے اوپر السرائر کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کی جانچ پڑتال کی جائیں گی، اس کا انویسٹیگیشن ہوگا ہر چیز کا، جو اس نے اچھے کرم کیے، جو اس نے برے کرم کیے، ہر چیز کو دیکھا جائے گا۔ تو کہا کہ اس وقت نہ اس کے پاس قوت ہوگی اور نہ اس کی کوئی مدد کی جائیں گی، نہ کوئی اس کا مددگار رہے گا، اپنے گناہوں کو وہ چھپا نہیں سکتا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بات کہی کہ انسان دنیا کے اندر جب کسی پریشانی میں پھنس جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ بہانے تلاش کرتا ہے اپنی مسٹیک کو چھپانے کے لیے، وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے، کچھ نہ کچھ کوشش کرتا ہے، اپنی طاقت، قوت، مینٹلی، فزیکلی اور اکنومیکل یعنی مالی ہر چیز لگا دیتا ہے، کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو کسی مشکل سے باہر نکالنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، وہاں مالک اللہ ہے، بادشاہ اللہ ہے، کوئی اس کے سامنے ٹک نہیں پائے گا۔
تو انسان اپنی پوری طاقت بھی نہیں لگا سکتا، کچھ بھی لگا لے تو وہ کہیں باہر نہیں نکل سکتا اس پرابلم سے، مطلب اس کویشچننگ سے، اس اکاؤنٹیبلٹی سے وہ باہر نہیں آ سکتا ہے، بچ نہیں سکتا، اور نہ کوئی اس کا ہیلپر ہوگا، کیونکہ ہم یہ توحید کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اللہ اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی ساجی ہے، نہ پارٹنر ہے، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اور وہ جب حساب لے گا تو اس کا ڈیسیجن فائنل ڈیسیجن ہوگا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی فائنل ہوگی، کوئی اس کے بیچ میں نہیں کہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان نہ اس وقت نہ کوئی طاقت اس کے کام آئے گی اور نہ کوئی اس کا ہیلپر ہوگا، نہ کوئی مددگار۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش برسانے والا ہے، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور زمین کی جو پھٹنے والی ہے، إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، کہ بے شک یقیناً ایک دو ٹوک بات ہے، وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اور یہ ہرگز مذاق نہیں ہے۔ تو یہاں پر بہت اچھی بات دیکھیے، قرآن مجید نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اشارہ کیا، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، تو رجع یا رجعی کہتے ہیں لوٹ کے آنے کو، جیسے ہم سنتے ہیں نا رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم حدیث میں دیکھتے ہیں الراجع، راجع قول، یعنی الگ الگ علماء نے کسی ایک بات پر الگ الگ جو ہے باتیں پیش کی، کمنٹری کی کسی چیز کی، حدیث کی، لیکن آپ جب کنفیوژن ہو جائے، اسکالرز میں آپس میں تضاد دکھے ان کی باتوں میں، تو واپس لوٹ آنا ہے، ٹھیک ہے۔ راجع یعنی واپس لوٹ آنا ہے قرآن اور حدیث، قرآن میں کیا دیا ہے فائنل ڈیسیجن، حدیث میں کیا ہے فائنل، بس اسی کو مانا جائے۔ تو راجع الرجعی، یا جو جس کو ہم یہاں پر لفظ کیا گیا الرجعی یعنی لوٹ آنا، پلٹ آنا۔ تو وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، یہاں پر جو کہا ہے کہ قسم ہے آسمان کی جو بارش برساتا ہے، تو یہ بارش کا جو پروسیس ہے یہ ریپیٹڈ ہے، بار بار لوٹ کر آتا ہے، جیسے ہم جانتے ہیں۔ اس میں بھی بہت زبردست نشانی ہے ایک اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، جو پانی جو ہوتا ہے، وہ بارش جو برستی ہے کیسے برستی ہے؟ زمین کا ہی پانی بھاپ بن کر اڑتا ہے، واٹر سائیکل آپ کو پتہ ہے، اور یہ اوپر جا کر کلاؤڈز میں تبدیل ہوتا ہے، بادلوں میں، پھر یہی بارش برستی ہے، پھر یہ پانی زمین میں آتا ہے، پھر واپس سے بھاپ بن کر اڑتا ہے، کلاؤڈ بنتا ہے، تو یہ بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ دیکھیے اتنا زبردست ورڈ استعمال کیا ہے قرآن نے بارش کے لیے، الراجع یعنی لوٹ کر آنے والا۔ تو ہمیں پتہ ہے یہ پانی جو ہے بھاپ بن کر اڑتا ہے، کلاؤڈ بنتا ہے، پھر واپس آتا ہے، یہ بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی، جس طرح بارش آتی ہے اور یہ پلٹ پلٹ کر پھر واپس جاتی ہے، ویسے ہی جو ہے آگے کہا، اور زمین کے پھٹنے والی، یعنی جیسے ہی پانی زمین میں گرتا ہے زمین پھٹتی ہے، مطلب اس میں سے پیڑ پودے اگتے ہیں، بے جان، ایک سیڈ جو بے جان ہے، ایک دانہ زمین میں جاتا ہے، زمین بے جان ہے، پانی گرتا ہے، پانی بے جان ہے، لیکن اس میں سے ایک جان نکلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہا ہے اس بات کا، اسی طرح سے ہم انسانوں کو زندہ کریں گے، کہ ہم جس طرح بے جان میں سے جاندار پیڑ پودے نکالتے ہیں، ہم انسانوں کی ہڈیوں سے اس کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جس طرح پیڑ پودوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مردہ سے زندہ کیا، انسان کو اس کی ہڈیوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہم جانتے ہیں ہڈیاں جو ہوتی ہیں انسان کی، یہ ڈیکومپوز نہیں ہوتی ہے، اور کچھ نہ کچھ حصہ اس کا ڈیکومپوز ہو بھی جائے تو ہمارے جسم کا ایک ایسا حصہ ہے، ایک ایسی ہڈی ہے جس کو سیکرم کہتے ہیں، یعنی جس کو عام زبان میں کہتے ہیں ٹیل بون، یعنی جو ہماری بیک بون ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کا آخری کا سب سے نچلا حصہ جو ہوتا ہے، جو ہمارے ہپس کولوں کو جو سپورٹ کرتا ہے، سیکرم، یعنی جس کو دم کی ہڈی کہتے ہیں، جو جانوروں میں دم کی ہڈی کہلاتی ہے، اینیملز میں، تو ویسے ہی اس کو بون ٹیل کہا جاتا ہے انسانوں کے اندر بھی۔ اور یہ ہڈی ایسی ہے، یہ ڈیکومپوز نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے آرکیولوجیکل جو سروے میں ایسی ہڈیاں بھی ملی ہیں سیکرم کی جو 5000 10,000 سال پرانی تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے، جس طرح سے بارش برستی ہے آسمان سے اور وہ پیڑ پودوں کو مردہ سے زندہ کر دیتی ہے اس بیج سے، ویسے ہم انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، کہ بے شک یقیناً یہ ایک دو ٹوک بات ہے،
श्योर 100%, मतलब یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی ایسے ہی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ ریئل میں ایسے ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یقین دلا رہے ہیں۔ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اور یہ ہرگز مذاق نہیں ہے۔ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا، بے شک وہ خفیہ تدبیر کرتے ہیں، ایک خفیہ تدبیر۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور ہم بھی خفیہ تدبیر کرتے ہیں، ایک خفیہ تدبیر۔ یہ کون ہے تدبیر؟ یہ چال، یہ پلاٹنگز، یہ ان کافروں کی ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور ایمان والوں کو ستاتے ہیں اور ان کے خلاف چالیں چلتے ہیں، پلاٹنگز کرتے ہیں، پلاٹس کرتے ہیں۔ تو یہ چالیں چلتے ہیں تاکہ اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو تکلیف دے، ستائے، پریشان کرے۔ تو یہ جو چالیں چل رہے ہیں دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی چال چلتے ہیں اور ہماری چال بہتر ہوتی ہے۔ جیسے دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ وہ لوگ بھی چال بازیاں کرتے ہیں، یہود اور نصارہ، ہم بھی چال بازی کرتے ہیں اور ہم بہترین ہیں چال چلنے میں۔ جیسے آپ نے دیکھا ایک چال انہوں نے چلی قرآن مجید میں، سورہ ال عمران، سورہ مریم آپ پڑھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی جیزس کو، ان کے زمانے کے جو کافر تھے، جو ان کے نہ ماننے والے تھے، تو انہوں نے ان کو کراس پہ لٹکانے کی، یعنی قتل کرنے کی سازش رچی، بہت بڑی سازش رچی، بہت اچھے سے رچی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی سارے سازشوں کو ناکام کر دیا، ان کی چالوں کو ناکام کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہی ایک شخص کا جو ہے چہرہ بنا دیا جو ان کو پھنسانا چاہتا تھا، اور لوگوں نے اس کو ہی کراس پہ لٹکا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ بچا لیا اور زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ بَرَّفَعُهُ إِلَيْهِ، ہم نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی جیزس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا؟ ان کی چالوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دنیا کے اندر یہ بہت ساری چال بازیاں کرتے ہیں، بہت سارے ہیلے بہانے بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خلاف، قرآن کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بھی بہترین چال چلتے ہیں اور جو ہوتا ہے اس میں ہماری کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر اشارہ دے رہے ہیں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَعِيدًا، سو کافروں کو مہلت دے، انہیں تھوڑی سی مہلت دے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے کہ بس آپ ان کی چال بازیوں پر مایوس نہ ہوں، فکر نہ کریں، غم نہ کریں، ان کو چلنے دیجئے جو چالیں چلتے ہیں۔ یہ کتنی ہی چالیں چلیں گے، مہلت تھوڑی سی ہے۔ زندگی انسان کی کتنی ہے، وہ زندگی کتنا جیے گا؟ کہا کہ پھر تو اس کو ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہم حساب لینے والے ہیں، اور ان کی چال بازیاں تھوڑے وقتی ہے، اس کا جواب ان کو دنیا میں بھی مل جائے گا اور آخرت میں بھی۔ تو یہ تفسیر اور یہ درس تھا سورہ طارق کا جو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ مختصر سا میں ریوائز کر دوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی چند جو ہے کریشنز کا اس میں قسم کھائی اور آگے ایک بات بتائی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے انسان کو کیسے پیدا کیا، وہ اس پر غور کرے، ذرا سوچے کہ ایک کیسے خطرے سے انسان کو بنایا گیا، پھر انسان کس بات پر اکڑتا ہے اور کس بات پر وہ اتنا گھمنڈ کر کے انکار کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ضرور تم کو دوبارہ اٹھائیں گے، ہم پھر سے تم کو زندہ کریں گے اور تم سے حساب و کتاب ہوگا، اور اس وقت بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار اس وقت نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ایمان لاتے ہیں لوگ، اور یہ ایمان لانے کے بعد جو اسلام پر، دین ایمان پر اپنا جو ہے زندگی گزارتے ہیں، تو تکلیفیں آتی ہیں، لوگ چالیں چلتے ہیں، مختلف قسم کی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اطمینان دلایا مومنین کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ان کی چالیں چلنا کوئی کام نہیں آئے گا، وہ چالیں چلتے تو اللہ بھی بہترین چال چلنے والا ہے۔ اور پھر بعد میں اللہ نے کہا کہ بس ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو، یہ زندگی جینا ہے تو جینے دو، لوٹ کر تو ان کو ہمارے پاس آنا ہے۔ تو یہ تھے سورہ طارق کی جو ہے مختصر سی تفسیر، اور اس میں جو تعلیمات تھی وہ آپ کے سامنے رکھی گئی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، اور جو ہمارے بھائی اس قرآن کی تعلیمات سے، اس کے میسیج سے دور ہے، ان تک یہ میسیج پہنچے تاکہ وہ اپنے رب کو، اپنے پالنہار کو، اپنے ایشور کو پہچانے اور اس پر ایمان لائے اور اس کو سچے دل سے اپنائیں اور خود بھی عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔